ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی پارٹی قیادت سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ جی بی اور آزاد کشمیر کو این ایف سی کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کا پارٹی عہدیداران سے خطاب، کہا فنڈز دونوں صوبوں کے حقوق کے مطابق ملنے چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیا گیا، میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی میں سینئر اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے، ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ انتخابات میں کامیابی کے لیے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا اور اس بات پر نظر رکھنی ہوگی۔ نواز شریف نے پنجاب میں ہونے والی تیز رفتار ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں تمام منصوبے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید بتائیں کہ اشک آباد میں وزیر اعظم نے فورم سے اپنے خطاب میں کہا کہ جدید ٹیکنالوجی تک سب کے لیے منصفانہ بلا امتیاز رسائی ناگزیر ہے۔ سماجی اقتصادی ترقی عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزید تفصیلات جانتے اسلام آباد سے اپنے نمائندے شہزاد حسن کی اس رپورٹ میں۔ اشک آباد میں بین الاقوامی سال برائے امن و اعتماد اور ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی اولین ترجیح سماجی و معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات ترقی پذیر ممالک کے لیے شدید مشکلات کا باعث ہیں۔ پاکستان خود تباہ کن سیلاب کے باعث بڑے معاشی نقصان سے دوچار ہوا۔ دنیا کو اس مشترکہ خطرے کے خلاف یکجا ہو کر عالمی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے تنازعات کے پرامن حل کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ایک بار پھر افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ طالبان حکام پر زور دے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب، یو اے ای، ایران کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان نے غزہ امن منصوبے کی حمایت کی جس کی سلامتی کونسل نے توثیق کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان ہر سطح پر فلسطینی عوام اور مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار امن پائیدار ترقی سے جڑا ہے اور 2030 کا ایجنڈا دنیا کو بہتر اور محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے معاشی شمولیت، خواتین کی بااختیاری اور ماحول کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں جو عالمی سطح پر مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ مزید آپ کو بتائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کو ایران سے بحفاظت نکالنے میں تعاون پر ترکمانستان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ترکمانستان کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو اپنی رسائی بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان کے صدر کو آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر ترکمانستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے اور امن و اعتماد کے بین الاقوامی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ترکمانستان کے صدر نے کہا ان کا ملک پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے۔ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسے مثال نہیں ملتی کہ اس میرٹ پر 15 ماہ چلا صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ 4 الزامات ثابت ہونے پر فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا نیوز کانفرنس سے خطاب، کہا فیض حمید کو کیس کی پیروی کے لیے مرضی کی لیگل ٹیم فراہم کی گئی۔ میرٹ پر فیصلہ آئین کی فتح، قانون کی بالادستی کی فتح ہے، یہ کسی حکومت نہ کسی جماعت کی فتح ہے۔ فیض حمید کے غیر آئینی اقدام سے ملک سیاسی بحران سے دوچار ہوا۔ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ خبر یہ ہے کہ وانا وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے فوجی جوان سبز الملک کی نماز جنازہ تنگوادی میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں بریگیڈیئر فواد، کرنل فواد حسین، DSR رینجرز کرنل طلال اور میجر سجاد، علاقائی معززین، سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازے کے بعد فوجی دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر علی رضا بوزدار اور DSP غلام سرور ابڑو اور دیگر معززین
نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ فوجی افسران نے کہا کہ ملک و قوم کے لیے قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور شہید کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ شہید نے سوگواروں میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے چھوڑے ہیں، انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی۔ پاک عراق 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور زائرین کی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو پائیدار اور مؤثر بنیادوں پر مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستان کی جانب سے زائرین گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے حالیہ اقدامات کو بھرپور سراہتے ہوئے کہا، آپ کے دور میں پہلی بار زائرین گروپس کو منظم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں جو قابل تحسین ہیں۔ عراقی وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان وزارت داخلہ کی فراہم کردہ فہرست میں شامل تمام زائرین کو عراق آنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، اس حوالے سے دونوں ممالک کے متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں گے تاکہ زائرین کی فیسیلیٹیشن اور نگرانی کو مؤثر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر عراقی وزیر داخلہ نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، آئندہ ملاقات میں زائرین کی سہولت، سیکیورٹی تعاون اور 2 طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے کا مشترکہ لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ہماری کوششوں کو برسلز اور لندن تک میں سراہا گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی، یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلی امور کے درمیان پیش رفت قابل غور ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تارکین وطن سے متعلق نمایاں پیش رفت پر خوشی ہوئی۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ خبر دیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ پنجاب۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز، سینئر صحافیوں، کاروباری شخصیات، طلباء یونینز اور وکلاء برادری سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی صوبے میں عوامی خدمت اور پارٹی کے لیے کیے گئی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری کریں اور مخالفین کو ٹف ٹائم دیں۔ دورے کے دوران نوجوان طلباء کے ایک وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ طلباء وفد کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی قائدانہ صلاحیتوں اور پارٹی کے ویژن نے انہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر قائل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عالمی یوم غیر جانبداری کے موقع پر اپنے پیغام میں امن کے فروغ اور پائیدار ترقی کے لیے غیر جانبداری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، عالمی غیر جانبداری بین الاقوامی امن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور دنیا کو مکالمے اور سفارتکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ تنازعات سے دوری اور غیر جانبداری پائیدار ترقی کا راستہ ہے اور عالمی تنازعات کے حل میں غیر جانبداری کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سفارتی محاذ پر فعال کردار ادا کر رہا ہے اور غیر جانبداری ریاستوں میں دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھیں گے، اور انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر غیر جانبدار عالمی کردار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شری لنکن سیلاب متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے کی تیسری امدادی کھیپ کولمبو پہنچ گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے شری لنکن سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مسلسل جاری و ساری ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے 12 ٹن امدادی سامان پر مشتمل تیسری کھیپ کولمبو ایئرپورٹ پر شری لنکن حکام نے باضابطہ طور پر وصول کی۔ امدادی سامان میں ببل میٹ اور مچھردانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹ اور ترپالیں شامل ہیں جنہیں متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان این ڈی ایم اے کے تعاون سے اپنے برادر ملک شری لنکا میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور پوری قوم اپنے شری لنکن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہر ممکن مدد فراہم کرتی رہی۔ آپ کو بتائیں، لاہور میں محکمہ بلدیات پنجاب نے نادرا کے اشتراک سے کسٹمز ریلیشن شپ مینجمنٹ ایپ لانچ کر دی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ای رجسٹریشن ایپ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایپ کے ذریعے پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کا آن لائن اندراج کیا جا سکتا ہے۔ ذیشان رفیق نے کہا، شہریوں کو گھر بیٹھے اندراج کی ای رجسٹریشن کی سہولت میسر آئے گی۔ نادرا ڈیٹا سسٹم کے ساتھ لنک ہونے سے خود بخود وہاں اندراج ہو جائے گا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ بلدیات اور نادرا کے درمیان ای رجسٹریشن کا معاہدہ طے پایا تھا۔ شادی، اموات، پیدائش، طلاق کا اندراج کرنے سے درست ڈیٹا جمع ہوگا۔ یہ سسٹم پنجاب بھر میں یونین کونسل کی سطح تک منسلک ہوگا۔ بھارت نے سمندر میں روزگار کی تلاش میں جانے والے 11 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر کے ان کی کشتی بھی اپنی تحویل میں لے لی۔ ترجمان کوسٹل میڈیا سینٹر کمال شاہ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار تمام ماہی گیر کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے تعلق رکھتے ہیں۔ کمال شاہ کے مطابق حراست میں لیے گئے تمام افراد ایک ہی خاندان کے ہیں جو روزگار کی غرض سے سمندر میں گئے تھے، تاہم بھارتی حکام نے انہیں مبینہ طور پر سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے الزام میں پکڑ لیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں شروع کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے سپر ہائی وے سے، جہاں M9 موٹر وے پر تیز رفتار گاڑی کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ خوفناک ٹریفک حادثے میں گاڑی میں سوار میاں بیوی اور ایک بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ گاڑی میں سوار ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے اور حادثہ گاڑی کے ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق تیز رفتار گاڑی بحریہ ٹاؤن کے قریب ٹرک سے ٹکرا گئی۔ مقتولین کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں میاں بیوی اور بیٹا شامل ہیں، جبکہ ایک بیٹا زخمی ہوا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 55 سالہ اشکوک، اس کی اہلیہ 50 سالہ سینا اور بیٹا 22 سالہ ساحل کے ناموں سے ہوئی۔ زخمی بیٹے کی شناخت سنجے کے نام سے ہوئی۔ کورنگی 100 کوارٹر میں 12 سالہ ریحان کو تیز رفتار ٹینکر نے کچل ڈالا، اس کے گھر میں صف ماتم بچھا دی گئی۔ آخر بچے کی ہلاکت کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ کراچی میں خونی گاڑیوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 245 ہو گئی ہے، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے۔ کورنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر بچے کی ہلاکت، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں واٹر ٹینکر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سائیکل سوار بچہ ٹینکر کا اگلا حصہ کراس کر گیا، پچھلے حصے کی جانب بچے کا سائیکل سے پاؤں پھسلتا ہے اور وہ خونی ٹینکر کے ٹائروں کی زد میں آ جاتا ہے۔ 12 سالہ بچے کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 245 ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا کیسر، NTN نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے بن قاسم سٹیل مل کے قریب جنگل سے ایک شخص کی گلا کٹی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق لاش کی شناخت عبداللہ کے نام سے کی گئی۔ مقتول بن قاسم سندھی گوٹ کا رہائشی اور آبائی تعلق شکارپور سے بتایا گیا ہے۔ مقتول 2 روز سے لاپتہ تھا۔ جائے وقوع سے شواہد جمع اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی حدود مین ایکسپریس ہائی وے پر خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ CDA کا ایک ملازم زخمی ہو گیا اور پھر وہ دم توڑ گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمود خان سے۔ جی محمود خان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ اسلام آباد کے تھانہ گونہ کی حدود مین ایکسپریس وے پر خوفناک حادثہ، CDA کا ایک ملازم زخمی ایک موقع پر دم توڑ گیا ہے اور اس وقت جو ہے پولیس جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں آیا یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے، اور اس حادثے کا آپ کو بتاتے چلیں کہ انتہائی خوفناک حادثہ تھا جہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا ایک ملازم زخمی ہوا ہے اور ایک ملازم جو ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے، زخمی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمود خان سے۔ جی محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد مین ایکسپریس ہائی وے کا یہ واقعہ ہے اور یہ سانہ کھنہ کی حدود میں ہے، اور اس وقت اگر بات کی جائے اس ایکسیڈنٹ کی تو یہ ایک بہت ہی خوفناک ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے اور CDA کے 2 ملازم جو ہیں اس میں ایک دم توڑ گیا اور دوسرا زخمی ہے، جبکہ گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کے رک گئی تھی اور CDA کے جو زخمی ارکار اس کو ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اور موقع کا جو عینی شاہدین ان کا کہنا تھا کہ دونوں گاڑیوں والوں نے ریس لگائی تھی اور ایک گاڑی بے قابو ہو کر خاکروبوں پر چڑھ دوڑی ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا۔ اور اس حوالے سے اگر مزید بات کی ہے تھانہ کھنہ کے تفتیشی افضل باجوہ سے، تو ان کا کہنا تھا کہ مقدمے کا اندراج جو ہے میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد مزید تفتیش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قومی
टीम अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। अपने बयान में मोहसिन नकवी का कहना था कि कौमी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी, जो पूरी टीम की मेहनत और अज़्म का सबूत है। चेयरमैन PCB ने कहा कि सीरीज की ये कामयाबी बेहतरीन टीम वर्क और खिलाड़ियों की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री को भारतीय जासूसी थ्रिलर फिल्म धुरंधर के बायस बड़ा झटका लग गया, क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान मुखालिफ मवाद की वजह से खलीजी ममालिक में नुमाइश की इजाज़त नहीं मिली। फिल्म का बड़ा हिस्सा कराची के इलाके लियारी और इसके किरदारों पर मबनी है, जिसमें लियारी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पर दिखाया गया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE समेत तमाम खलीजी ममालिक ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर पाबंदी लगा दी है। हुकाम के मुताबिक फिल्म का मवाद इलाक़ाई हसासियत के मुनाफी है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के बायस इसे सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिल्म धुरंधर भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 5 दिसंबर को रिलीज़ की गई थी और गल्फ में फिल्म की नुमाइश न होने से बॉलीवुड का बैनुल अक़वामी रिलीज़ शेड्यूल मुतासर हुआ है। ताहम गल्फ मार्केट से बाहर होना फिल्म की मजमूई कमाई के लिए बहुत बड़ा झटका साबित है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।